بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن المرفوع المتصل خاصة يكون مستترا في الماضي للغائب والغائبة كضرب أي هو وضربت أي هي. مبنیات کی بحث میں ضمیروں کو بیان کر رہے تھے. 60 ضمیریں انہوں نے بتلا دی تھیں کہ جو منفصل یا متصل ہوتی ہیں. اب آگے یہ فرما رہے ہیں کہ وَعْلَمْ تو جان کہ ان المرفوع المتصل کہ ضمیر مرفوع متصل خاصتاً خاص طور پر یکون مستترن فی الماضی للغائب والغائبت کہ تو جان کے مرفوع متصل خاص طور پر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے ماضی میں، غائب کے صیغہ کے لیے اور غائبہ کے صیغہ کے لیے. یعنی واحد مذکر غائب کے لیے اور واحد مؤنث غائب، ان دو صیغوں میں جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے وہ مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتی. مثالیں دی کا زاربا، جیسے زاربا اے ہوا، زاربا میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، وزاربت اور زاربت اے ہیا، اور زاربت میں ہیا ضمیر مستتر ہے. یعنی ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں ان سب صیغوں میں سے صرف 2 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، باقیوں میں بارز ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. صرف 2 صیغے ہیں. اب ذرا گردان کو دیکھیں کہ زاربا، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے. زاربا تثنیہ کے صیغے میں الف ضمیر بارز ہے. زاربو اس میں واو ضمیر بارز. زاربت اس میں ہیا ضمیر مستتر ہے. زاربتا الف ضمیر بارز. زارب زاربا زاربا زاربو زاربت زاربتا زاربنا، اس میں نا ضمیر جو ہے وہ بارز ہے. آگے واحد مذکر حاضر کا صیغہ زاربتا، اس میں تا ضمیر بارز ہے. ضربتما میں تما ضمیر بارز، ضربتم میں تم ضمیر بارز. ضربتے میں پھر تا ضمیر بارز، ضربتما میں تما ضمیر بارز. ضربتن میں تن ضمیر بارز. ضربتو میں پھر تا ضمیر بارز. ضربنا میں نا ضمیر بارز. تو ماضی میں صرف 2 صیغے ایسے ہیں، واحد مذکر غائب کا، واحد مؤنث غائب کا. زاربا زاربت جس میں ضمیر مستتر ہوتی ہیں، زاربا میں ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور مؤنث میں مؤنث کی صیغہ زاربت میں ہیا ضمیر مستتر ہوتی ہے. آگے فرمایا مضارع میں وفی المضارع المتکلم مطلقا نحو اضرب اے انا نضرب اے نحن. اور مضارع متکلم میں مطلقاً ضمیر مستتر ہوتی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. مضارع متکلم کے دونوں صیغوں میں، مطلقاً سے مراد یعنی متکلم کے دونوں صیغوں میں. تو مضارع متکلم کے دونوں صیغوں میں جیسے اضربو یعنی آنا، اضربو میں آنا ضمیر، و نضربو اے نحنو اور نضربو میں نحن ضمیر. وللمخاطب کا تضربو اے انت، اور مضارع کے مخاطب کے صیغے میں کا تضربو جیسے تضربو یعنی انت، تضربو کی صیغہ انت میں. وللغائب اور مضارع کے غائب کے صیغے
والغائبت اور غائبہ دونوں یعنی غائب کی صیغوں میں کا یضرب ای ہوا و تضرب ای ہیا. یضرب یعنی غائب کے جو صیغہ ہے اس میں ہوا و تضرب اور جو غائبہ کا صیغہ ہے اس میں ہیا. مضارع کے ان صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. یعنی مضارع کے انہوں نے 5 صیغے بتلائے کہ ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. 2 متکلم کے اضربوں میں انا ضمیر مستتر، نضربوں میں نحن ضمیر مستتر ہوتی ہے. ایک مخاطب کا اور یہ مخاطب مذکر کا جو ہوگا اس میں جیسے تضربوں میں انت ضمیر مستتر ہوتی ہے. وللغائب اور غائب کے لیے مضارع کے غائب کا صیغہ جو ہے یعنی یضرب اور واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے تضرب، ان میں بھی ترتیب ہوا اور ہیا ضمیر مستتر ہوتی ہے. یعنی 5 صیغے ہیں مضارع کی جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. 2 متکلم کے، ایک مخاطب کا، ایک واحد مذکر غائب کا اور ایک واحد مؤنث غائب کا، ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. وفي الصفة أعني اسم الفاعل والمفعول وغيرهما مطلقا. ماضی مضارع کے بعد صفت کی صیغوں میں بتلا رہے ہیں کہ ان میں کہاں مستتر ہوتی ہے یا نہیں. تو فرمایا وفي الصفة اور صفت کے صیغوں میں اعنی میری مراد اسم الفاعل والمفعول وغیرہما، یعنی صفت کے صیغے سے میری مراد اسم فاعل اور اسم مفعول وغیرہ ہیں. وغیرہ سے مراد صفت مشبہ کے صیغے اور اسم تفضیل کے صیغے، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، ان صیغوں میں مطلقاً یعنی مطلقاً ضمیر مستتر ہوتی ہے، ان میں بارز نہیں ہوتی. صفت کے صیغوں میں ضمیر ہمیشہ مستتر ہی ہوتی. مثال کے طور پر قائمون میں ضمیر کے مطابق ضمیر نکالی جائے گی، یعنی جس ضمیر کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے. اب آنا قائمون ہے تو یہاں پر قائمون میں آنا ضمیر مستتر ہوگی اور نکالی جائے گی. اور اگر انت قائمون ہو تو پھر قائمون میں انت ضمیر مستتر نکالی جائے گی. تو بہرحال اس صفت مشبہ کے جو صیغے ہوتے ہیں اسم فاعل کے، مفعول کے، اسم تفضیل کے، ان میں ضمیریں مستتر ہی ہوتی ہیں، بارز نہیں ہوتی. اور یہ جو ان کے تثنیہ اور جمع وغیرہ کے جو صیغے بنتے ہیں جیسے فاعلون، فاعلان، فاعلون، فاعلان میں جو الف کا اضافہ ہوا ہے یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ تثنیہ کی اور جمع کی علامتیں ہیں. فاعلون میں واو، فاعلان میں الف، اس لیے کہ یہی پھر الف تثنیہ اگر مرفوع ہو تو فاعلان کے وزن پر آئے گا، اور اگر تثنیہ مجرور ہو یا منصوب ہو تو پھر فاعلین کے وزن پر آ جاتا ہے. یہی جو الف ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، فاعلون فاعلین بن جاتا ہے، واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ واو اور الف ضمیر کا نہیں ہے بلکہ یہ واو اور الف تثنیہ اور جمع کے. اگر الف ضمیر کا ہوتا، واو ضمیر کا ہوتا تو ضمیر مبنی ہوتی ہے، یہ الف اور واو کبھی بھی نہ گرتا. آگے فرمایا ولا یجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل، اور جائز نہیں ہے منفصل کا استعمال مگر متصل کے تعذر کے وقت. جب متصل کا استعمال مشکل ہو تو اس وقت
ضمیر منفصل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اہل عرب جو ہیں وہ ایجاز کو، اختصار کو پسند کرتے ہیں، اور ضمیروں میں ضمیر متصل یہ مختصر ہوتی ہے۔ تو اصل میں ضمیر متصل لانا اہل عرب کے ہاں پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ اصل پر متصل بلاتے ہیں، لیکن جہاں متصل ضمیر لانا مشکل ہو جائے تو پھر منفصل لاتے ہیں۔ بلا وجہ وہ منفصل ضمیر لانے کو پسند نہیں کرتے، پسند کرتے ہیں ضمیر متصل کو، کیونکہ ضمیر متصل میں حروف کم پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضربت، میں نے مارا، اور اگر کہا جائے کہ ضرب انا، میں نے مارا، تو پھر اب اس میں حروف زیادہ ہو، اور حروف کی جو زیادتی ہے اہل عرب کو پسند نہیں ہے، اہل عرب کو اختصار پسند ہے۔ تو اس لیے ان کے نزدیک متصل ضمیر لانا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ منفصل وہ تب لاتے ہیں جب متصل ضمیر نہ لائی جا سکے۔ یہاں پر کچھ مقام بتائے کہ جہاں ضمیر متصل لانا متعذر ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ایاک نعبد، جیسے ایاک نعبد۔ اب یہاں پر ایاک میں کا جو ضمیر ہے اس کو مقدم لے آئے ہیں اور منفصل لے آئے ہیں ایاک، اور نعبد فعل بفاعل بعد میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حصر پیدا کرنے کے لیے ضمیر کو مقدم کیا گیا۔ ویسے تو ضمیر کو متصل ہونا چاہیے تھا، نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر حصر مقصود تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس میں اس بات کی نفی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تو یہی بات کہنا مقصود تھا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو حصر کے پیدا کرنے کے لیے ضمیر کو مقدم لے آئے، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حصر پیدا کرنے کے لیے ضمیر کو مقدم لانا تھا، تو اس وجہ سے پھر ضمیر منفصل لائے، اس لیے کہ جب ضمیر عامل پر مقدم ہو تو پھر متصل نہیں لائی جا سکتی۔ وما ضربک الا انا، اور تجھے نہیں مارا مگر میں نے ہی تم کو مارا ہے اور کسی نے نہیں مارا۔ یہاں پر آنا ضمیر منفصل لائے، اس وجہ سے اب یہاں یہ جو مقام ہے یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر ضمیر منفصل لانا پڑتا ہے، متصل لانا متعذر ہوتا ہے، کہ جب عامل اور ضمیر کے درمیان فاصلہ ہو تو اس وقت ضمیر کو منفصل لایا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر اللہ کے ذریعے فاصلہ دیا گیا، اب اللہ کے بعد ضمیر متصل ہو نہیں سکتی تھی، تو جب عامل اور ضمیر میں فصل آ جائے تو اس وقت ضمیر منفصل لائی جاتی۔ وَأَنَا زَيْدٌ، یہاں پر بھی آنا ضمیر منفصل لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ضمیر آنا مبتدا بن رہی ہے، اور مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے، یعنی ابتدا ہوتی ہے۔ اب عامل مانوی کے ساتھ یعنی ابتدا کے ساتھ آنا کو متصل نہیں کیا جا سکتا۔ عامل مانوی ہے اور آنا ضمیر ملفوظ ہے، تو ملفوظ کو مانوی کے ساتھ متصل نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے یہاں پر ضمیر کو منفصل لائے۔ آنا زید، میں زید ہوں، آنا مبتدا زید خبر۔ وما انت الا قائمن، یہ کتابوں میں زیادہ تر کتابوں میں قائمن لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر قائمن جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ پہلے
کچھ صفحات پہلے ہم نے ایک سبق پڑھا تھا کہ منصوبات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ما واللہ، ما جو مشابہ بلیس ہوتا ہے اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. اس میں ذرا دیکھیں عبارت تھی فصل خبر ما ولل مشبہتین بلیس. ما اور لا جو مشابہ بلیس ہوں ان کی خبر منصوب ہوتی ہے. هو المسند بعد دخولہما، اور یہ خبر ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے. نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا. پھر آگے فرمایا وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، اگر ما کی خبر الا کے بعد واقع ہو. نحو ما زید الا قائم، او تقدم الخبر علی الاسم، یا ما کی خبر اسم پر مقدم ہو. نحو ما قائم زید، او زیدت ان بعد ما، یا ما کے بعد ان زیادہ کر دیا گیا ہو. نحو ما ان زید قائم. تو ان تین صورتوں میں، کن تین صورتوں میں؟ جب ما کے بعد الا آ جائے. وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، یعنی ما کی جو خبر ہے الا کے بعد واقع ہو، یا ما کی خبر اسم پر مقدم ہو، یا ما کے بعد ان بڑھ جائے، ان کا اضافہ ہو جائے، تو پھر ان تین صورتوں میں باطل العمل ہو، تو ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے. تو یہاں آج کے جو سبق میں انہوں نے مثال دی ہے وما انت الا، اب یہاں دیکھیں ما کے بعد الا واقع ہو رہا ہے، اور پیچھے بتلایا تھا کہ وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، اور جب ما کی خبر الا کے بعد واقع ہو تو پھر اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. تو یہاں وما انت الا آ گیا، قائمون ہونا چاہیے تھا. الا کے بعد ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے. تو ما انت الا قائمن یہاں پر درست نہیں بلکہ قائمون آنا چاہیے. اب یہاں پر بھی ضمیر انتا کو منفصل لائے، اور یہ جو مقام ہے وہ یہ ہے یہاں کیوں منفصل لائے؟ اس لیے کہ انتا ضمیر مرفوع ہے، اور انتا سے پہلے ما حرف ہے، اور ضمیر مرفوع حرف کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی. تو ضمیر مرفوع حرف کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی، تو انتا ضمیر منفصل لے آئے. تو یہ 1 2 3 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ضمیر متصل لانا متعذر ہوتا ہے، تو اس لیے منفصل لائے. پہلی میں حصر مقصود تھا، دوسری میں فصل آ گیا تھا، تیسری مثال میں عامل مانوی تھا، اور چوتھی میں ضمیر حرف کے ساتھ متصل ہو نہیں سکتی، اس لیے منفصل لائے. واللہ اعلم بحقیقت الکلام.